آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی پر بات کرنے والے ہیں جس نے غم بانٹنے اور ہمدردی دکھانے کی پرانی روایات کو ایک بالکل نیا اور خوبصورت رخ دے دیا ہے۔ پنجاب کے گاؤں کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اکثر جنازے کا ذکر آتے ہی ذہن میں صرف خاموشی اور آخری رسومات کا خیال چھا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر ایک چھوٹی سی اور سادہ سی عملی کوشش اس ساری روایت کو ہی بدل دے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ذرا تصور کریں ایک انتہائی دکھ بھری صورتحال کا۔ ایک شخص کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے ایک بیوہ اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ شخص اس گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ اب ایسے میں جہاں ایک طرف غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، وہیں عدت کے دنوں میں آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہ رہے، تو یہ ایک بے حد نازک موڑ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایسی صورتحال میں صرف زبانی دلاسے اور روایتی ہمدردی کافی نہیں ہوتی، بلکہ کسی ٹھوس اور عملی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس نازک لمحے میں، ٹھیک اس وقت جب جنازہ گاہ میں صفیں درست ہو رہی تھیں، ایک اعلان ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ امام صاحب نے ایک نہایت دل کو چھو لینے والی اپیل کی۔ انہوں نے شرکاء سے کہا کہ باہر مرکزی دروازے پر ایک چادر بچھا دی گئی ہے، کوئی دکھلاوا نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس چادر میں اپنا حصہ ڈال دے۔ یہ بنا کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بالکل خاموشی سے مدد کرنے کا ایک شاندار طریقہ تھا۔ یہیں سے اس واقعے کا رخ بدل گیا۔ اور نتیجہ بالکل حیران کن تھا۔ جب اس چادر سے رقم جمع کی گئی تو وہ 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ جی ہاں، 1 لاکھ سے زیادہ۔ سوچئے، جنازے کے ان چند لمحوں میں ہی موقع پر ایک زبردست مالی تحفظ پیدا کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رقم اس بے سہارا خاندان کے لیے آنے والے کٹھن وقت میں کسی مضبوط ڈھال سے کم نہیں تھی۔ جب لوگ مل کر کسی کمزور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بالکل ایسی ہی فوری اور بڑی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے دلچسپ اور خوبصورت بات کیا تھی؟ یہ 1 لاکھ کی خطیر رقم کسی ایک امیر شخص نے نہیں دی تھی۔ جب پیسے گنے گئے تو اس میں 10 روپے کے نوٹ بھی تھے اور 100 روپے کے بھی، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے عطیات، ایسے عطیات جو ہر کسی کی پہنچ میں تھے۔ پر جب یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں آپس میں ملیں تو انہوں نے ایک دریا کا روپ دھار لیا اور ان یتیم بچوں کے لیے کئی مہینوں کا معاشی سکون یقینی بنا دیا۔ ایک منظم طریقے سے کی گئی چھوٹی سی کاوش واقعی بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ دراصل یہ عمل صرف چند روپوں کی مالی مدد تک محدود نہیں ہے، اس کی جڑیں ہمارے روحانی فلسفے میں بہت گہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت خوبصورت فرمان ہے جس میں ایک پودا لگانے کی مثال دی گئی ہے کہ اگر اس پودے سے کسی انسان، پرندے یا جانور کو فائدہ پہنچے تو لگانے والے کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ جو جنازے پر رقم جمع کی گئی، یہ بھی بالکل اسی پودے کی طرح ہے جس کی چھاؤں اس مستحق خاندان کو لمبے عرصے تک ملتی رہے گی۔ اس پورے واقعے کی روشنی میں اگر ہم تھوڑا غور کریں تو تعزیت یعنی دکھ بانٹنے کا مطلب ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازے میں شرکت کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بس واپس آ گئے۔ دعا اپنی جگہ بے شک بہت اہم ہے، لیکن اس گاؤں کے واقعے نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل ہمدردی یہ ہے کہ دکھ کی گھڑی میں ایک عملی سہارا بنا جائے۔ جب کسی خاندان کو فوری مدد کی ضرورت ہو تو صرف زبانی باتوں کے بجائے ان کے آگے ایک معاشی ڈھال بن کر کھڑا ہونا، یہی تو اصل اور سچی تعزیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شاندار عمل کو ہر گاؤں اور شہر تک کیسے پھیلایا جائے؟ یہ بڑا ہی آسان اور قابل عمل بلو پرنٹ ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ بس 3 قدم ہے۔ پہلا، کسی غریب اور واحد کفیل کی وفات پر اس مستحق خاندان کی نشاندہی کی جائے۔ دوسرا، امام صاحب جنازے کے موقع پر دیگر باتوں کے بجائے صرف 5 منٹ کے لیے مرحوم کے بچوں کی مدد کی اپیل کریں۔ اور تیسرا، دروازے پر چادر رکھ کر بنا کسی دکھلاوے کے انتہائی رازداری سے عطیات جمع کیے جائیں۔ یہ ایک مکمل اور بہترین ماڈل ہے۔ ہم اس واقعے کے بالکل اختتام پر آ پہنچے ہیں، اور جاتے جاتے یہ پوری کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور فکر انگیز سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم معاشرے میں انہی پرانی اور صرف ظاہری رسموں پر چلتے رہیں گے، یا پھر اس واقعے سے سبق سیکھ کر جنازوں کو عملی ہمدردی کی ایک نئی اور خوبصورت وراثت میں تبدیل کریں گے؟ اس پر گہرائی سے سوچیے گا ضرور، کیونکہ جنازے کے وہ چند منٹ کسی بے سہارا خاندان کی پوری دنیا بدل سکتے ہیں۔